أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتخبين، لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الصلاة. اللهم صل على محمد. سامعین محترم، ایام فاطمیہ سلسلہ مجالس کی دوسری کڑی، عنوان گفتگو قرآن اور فاطمہ. محبان زہرا اور منتظرین مہدی کی طرف سے ان مجالس کا انعقاد اور بزرگان کی اجازت سے اور ان کی اجازت کرتے ہوئے چند لمحے آپ کے مزاحم ہوں گا اور لفظ شائع کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. کل بھی عرض کیا تھا کہ فقط جو 10 آیات ہوئی ہے وہ سنا رہا ہوں، اور یقیناً جو بزرگان یہاں پر موجود ہیں، مشہد مقدس کے اساتید، محققین، علماء، فضلاء، طلاب یقیناً اصلاح فرمائیں گے، کیونکہ یہی وہ جگہیں ہیں، چاہے گم ہو، چاہے شہر مقدس مشہد ہو، ہماری اصلاح کی ضرورت ہے. یہاں پر اگر ہماری اصلاح ہو گئی تو پاکستان میں جا کر عوام اگر اصلاح کرے تو یہ بڑھتا ہے. نہیں پر اگر علماء اصلاح کرتے ہیں اور نہیں سے ہماری اصلاح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اور یہی دو تنظیموں کا متحد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یقیناً سارے محبان فاطمہ ہیں، سارے منتظران مہدی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ فقط عنوان دے دیا گیا ہے، ورنہ یہ مجالس سب کی طرف سے ہے. کیونکہ نہ محبان زہر فاطمہ میں اور نہ منتظران مہدی میں اتنی طاقت کی کہ وہ مجالس سیدہ برپا کریں. یہ ان کی کرم ہے، ان کی عنایت ان کی شامل حال ہے جو یہ مجالس کر رہے ہیں. اور یہ جو عنوان فقط دے دیا جاتا ہے وہ فقط اس وجہ سے کہ لوگ آئے ہیں، اور مجالس کو کوئی عنوان کا ہونا بہرحال ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کی مجلس ہے، یہ اس کی مجلس ہے، تو پھر فاطمہ کی مجلس کون کروائے گا؟ پھر حسین کی مجلس کون کروائے گا؟ پھر اہل بیت کی مجلس کون کروائے گا؟ یہ تو اس کی مجلس ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں ہے جی، یہ زیدیوں کی مجلس ہے، یہ نقیمیوں کی مجلس ہے، یہ جو ہے فلاں صوبے کی ہے، یہ فلاں صوبے کی، یہ فلاں علاقے والی، یہ فلاں علاقے والی. یہ تو اگر ان کی مجلس ہے تو حسین کی مجلس کہاں ہے؟ فاطمہ کی مجلس کہاں ہوگی؟ پھر اہل بیت کی مجلس کہاں ہوگی؟ یہ فقط عنوان دیا جاتا ہے، ورنہ سب کے سب جو اس میں منتظمین ہیں. اور یہ لطف کرم ہے پروردگار عالم کا کہ یہ ایام فاطمیہ خصوصاً ایران کی سرزمین سے جو ہے دنیا کے مختلف گوش و کنار میں جو ہے ایام فاطمیہ کو بہترین انداز سے منایا جا رہا ہے.
ورنہ ایک روزہ مجالس ہوا کرتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ قرصن آیت اللہ وحید خراسانی کہ جن کے کہنے پر اعلان میں چھٹی بھی ہوئی، ایام تعطیل کا اعلان کیا گیا. بہرحال ایک جمہوریہ اسلامی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، جہاں دوسری اس کی برکات ہیں. ان میں سے ایک برکت یہی ہے کہ ایام فاطمیہ کو عاشور کی طرح منایا جائے. صلوات پڑھیں مل کر محمد عزیزان کرام. اس سلسلہ گفتگو کو یقیناً اس سال 2 ملے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ سال 4 5 جتنی بھی تنظیمیں سب مل کر فاطمیہ منائیں گے. اور بہرحال ایک چار چوب کے تحت اور ایک قوانین کے تحت مل کر جو ہے مجالس کا انعقاد کیا جائے گا. اور بہرحال کل کی گفتگو کو یہاں تک ہم نے پہنچایا تھا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر. صلوات پڑھیے گا مل کر محمد مل کر صلوات پڑھیے گا. کل کی گفتگو کو جہاں تک ہم نے پہنچایا تھا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر اور خیر کثیر سے مراد ذریت پیغمبر اور ذریت پیغمبر کا عقم مصداق جناب فاطمہ. اور ایک معنی بہرحال بندے حکیم نے کیا تھا، اس کی یقیناً اصلاح ہونی چاہیے. یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں نے معنی کیا ہے بالکل صحیح ہے، لیکن بہرحال کہ جہاں پر تمام نیکیوں کو جمع کر دیا جائے، جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کو جمع کر لیا جائے، اس میں سے یہ لفظ اگر تبدیل کرو کہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کو جمع کر لیا جائے، اور ان خواتین میں سے جس کا استفاء کیا جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے کوثر کہتے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے لنساء العالمین. ایک اور بہرحال جامع کبیرہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومنتہاہ ومأواہ. کہ کہیں پر بھی اگر خیر کا ذکر کیا جائے گا تو اس کی ابتدا بھی آپ ہیں، اس کی اصل بھی آپ ہیں، اس کی فرع بھی آپ ہیں، اس کی منجا و ملجا و ماوا بھی آپ ہیں، اس کی منتہا بھی آپ ہیں. اب جہاں پہ بھی ذکر خیر ہوگا وہاں پر ان کا تذکرہ ہوگا. یہی عدم مصداق کے خیر ہیں. سرکار پڑھیے گا مل کر محمد اور پیغمبر کی حدیث کے پیغمبر نے فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ. توجہ کیجئے گا کہ اگر حسن کو کسی شکل و صورت میں لایا جائے. اب یہاں پر 12 علماء کرام بیٹھے ہیں، میں نے کہا کہ اساتید مشہد تم جو ہے یہاں پر بیٹھے ہو میری اصلاح فرمائیں کہ لو کان الحسن لشخصا، اگر حسن کو شکل دینا چاہے پروردگار عالم، اگر حسن کی کوئی تفسیر ہو، تصویر ہو اس کی کسی صورت میں، کوئی شخص کی صورت میں، تو لکانا فاطمہ، تو وہ فاطمہ کی صورت میں ہوگی. اب حسن کا ہے لکان الحسنو، کون سا حسن، کس کا حسن؟ کہا آدم کا حسن دیکھنا چاہو، ابراہیم کا حسن دیکھنا چاہو، نوح کا حسن دیکھنا چاہو، موسیٰ کا حسن دیکھنا چاہو، اول و آخر سے لے کے جتنے بھی حسن آپ کی عقل میں آ جائیں، اگر ان سب کو جمع کر دیا جائے اور ان کی کوئی صورت بنا دی جائے اور اس کو کوئی شکل میں لایا جائے تو وہ فاطمہ، بلکہ فاطمہ کیا ہے، بل ہے اعظم. فاطمہ اس سے بھی بلند ہے. کوئی تصویر دے بھی دے، کہا یہ حسن تمام ہم نے جمع کر لیے، یہ حسن ہے، کہا نہیں یہ حسن ہے لیکن بل ہے اعظم، فاطمہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. سلوات میں بھی کر محمد والے محمد. یہ میرا نظریہ نہیں، بہرحال استاد گنجی فاطمہ کوثر رسول میں اس چیز کو جو ہے وہ لوکان الحسن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی حسن آپ لے لیں اور اس کو کوئی تصویر دینا چاہیں، آدم سے لے کر جو ہے خاتم تک جتنی بھی خیر ہے، جتنے بھی حسن ہے، جتنے بھی نیک کام ہے، اس کو آپ تصویر دے دیں تو فاطمہ اس سے کیا ہے، بل ہے آدم، اس سے
سے بڑھ کر ہے. تو اندازہ کیجئے کہ خیر جہاں پر بھی ہوگی اس کا اتم میزان جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے. اور یہی کوثر رسول بھی ہے. اور جہاں پر میں نے کہا کہ تمام خیروں کو جمع کر دیا جائے، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں وہ عرض کروں گا کہ جہاں پر بھی تمام خیر جمع ہو جائے ان میں سے جن کا انتخاب کیا جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اسے فاطمہ کہتے ہیں. انشاءاللہ کل کی گفتگو میں وہ عرض کروں گا کہ تمام خیر جمع ہے، لیکن جس خیر کا انتخاب پروردگار عالم کر رہا ہے وہ فاطمہ ہے. اور پروردگار عالم کو کوئی رشتہ داری بھی پسند نہیں ہے. وہی رشتہ داری پروردگار عالم کو پسند ہے کہ جس کا رشتہ فاطمہ سے ملے گا. جس کا رشتہ فاطمہ سے نہ ملے، چاہے رسول کا قریبی ہو، حسبی ہو، نسبی ہو، خونی ہو، پروردگار عالم کو وہ پسند نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے اگر خونی ہی رشتہ داری رسول سے ہوگی تو تبت یدا ابی لہب کی سورہ نازل ہوگی. تبت یدا ابی لہب کی سورہ نازل ہوگی. اگر نسبی ہی رشتہ داری ہوگی حق کے مقابلے میں آئے گی تو باطل ہوگی. اس بات میں بھی کہ محمد و آل محمد کہ حق کے مقابلے میں کون آیا، جو بھی حق کے مقابلے میں آیا. اور عرض کر رہا ہوں آگے. بہرحال کوثر کا مصداق خیر کثیر اور خیر کثیر کے ذریت مصطفیٰ اور ذریت مصطفیٰ کے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور میں نے کہا کہ کرینہ موجود ہے یہاں پر. اور اگر احمد بھائی کہہ رہے تھے کہ مولانا کرینہ یاد ہے، میں کل آپ نے کرینہ بھی بیان کرنا ہے تو کرینے میں ہی گفتگو کروں گا، کیونکہ میں نے کہا کل بیان کروں گا تو مجھے یاد ہے وہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. تو بہرحال کہ فاطمہ کی شخصیت بہت بلند ہے. کیوں؟ اس وجہ سے بلند ہے کہ جتنے بھی قرون گزرے ہیں، جتنے بھی زمانے گزرے ہیں، تمام زمانے دائر مدار ہی اسی ذات پر ہیں. تمام جتنے بھی زمانے گزرے ہیں دائر مدار اس چیز پر ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی کا مصداق ہے. یعنی فاطمہ رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ مراد ہے، یہ جگر، یہ جو ہمارے اندر ہے اس یہ مراد ہے نہیں. عزیزان گرامی، علماء لکھتے ہیں کہ اگر رسول رسالت کے درجے پر فائز ہے تو فاطمہ اس کا جز ہے، وہ کل ہے، اس کا جز ہے. اگر رسول نبوت پر فائز ہے تو فاطمہ اس نبوت کا بھی جز ہے. اور جس نبی کو، توجہ کیجئے گا، خصائص حسینی کے غالباً یہ الفاظ ہیں کہ جس نبی میں جتنی معرفت فاطمہ تھی پروردگار عالم نے اس نبی کو اتنے درجے کا نبی بنایا. جتنی معرفت فاطمہ تھی اتنے درجے کا پروردگار عالم اس کو نبی بناتا گیا. اور رسول کو فاطمہ کی اتنی معرفت تھی کہ جب سیدہ آتی تھی تو رسول اٹھ جایا کرتے تھے. مگر یہ رسول نہیں اٹھ رہا ہے. یہ رسول کے اٹھنے کی وجہ سے آدم بھی کھڑے ہو رہے ہیں، نوح بھی کھڑے ہو رہے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہو رہے ہیں، موسیٰ بھی کھڑے ہو رہے ہیں. کیونکہ نبی سید الانبیاء ہے. جب سید الانبیاء کھڑا ہو رہا ہے تو تمام انبیاء اس کے احترام میں کھڑے ہیں. یہ اس کا احترام نہیں، یہ احترام فاطمہ ہے. یہ مانتا ہوں ان کو رسالت نہیں ملی لیکن شریک کام رسالت ہے. آپ سمجھتے جائیے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی کے میں جو شعر بیان کر دیا کہ شریک رسالت ہے فاطمہ. میں یہاں تک میں نے مطالعہ
کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر فاطمہ مرد ہوتی تو پروردگار عالم ان کو نبوت پر فائز ہوتا. بہرحال عظمت فاطمہ اتنی بلند ہے کہ انسان ان کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا, ادراک میں آ ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس وجہ سے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, لیلۃ القدر کو کوئی سمجھ سکا؟ جب ایک لیلہ یعنی ایک رات, شب قدر کی رات کو انسان معرفت حاصل نہیں کر سکتا. جب انسان شب قدر کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا تو جو شب قدر کا مصداق ہے اس کی انسان کیسے معرفت حاصل کر سکے گا؟ کیوں؟ لیلہ سے مراد فاطمہ ہے اور قدر سے مراد اللہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلہ یعنی فاطمہ, قدر یعنی اللہ. یعنی کیا؟ فاطمی خدائی فاطمہ. توجہ کیجئے گا, خدائی فاطمہ. جب خدا کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی اور خدا کو کوئی پہچان نہیں سکتا سوائے علی اور محمد کے, اسی طریقے سے فاطمہ کی کوئی معرفت حاصل نہیں کر سکتا سوائے محمد اور علی. کوئی حاصل نہیں کر سکتا گرامی کہ فاطمہ کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اب یہ کوثر ملے گی کسے؟ یہ فاطمہ کس کو عطا کرے گا پروردگار عالم؟ قرآن مجید میں ہے من یؤتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا, کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی پروردگار عالم اس کو خیر کثیر عطا کرے گا. توجہ کیجئے گا, خیر کثیر کا مصداق میں نے بتایا کہ خیر کثیر یعنی فاطمہ, تسبیح فاطمہ خیر کثیر ہے. توجہ کیجئے گا, سغرا پورا بنا کے آپ نتیجہ خود لے لیے گا کہ جس کو حکمت عطا کر دی, جس کے پاس حکمت آ گئی اس کو ہم نے خیر کثیر دے دی. اب جو بھی حکمت جس کے پاس ہوگی اس کے پاس کوثر ہے. انا دار الحکمہ وعلی بابها, میں حکمت کا شہر, علی اس کا دروازہ. حکمت نبی کے پاس بھی, حکمت علی کے پاس بھی, اور یہ کوثر اور یہ فاطمہ یہ خیر کثیر ایک کے پاس بیٹی کی شکل میں آ رہی ہے اور ایک کے پاس. اگر آپ ایسے خاموش بیٹھے تو دوسری طریقے سے حدیث پڑھنی آتی ہے. اب حکمت رسول کے پاس حکمت ہے, علی کے پاس حکمت ہے. سلسلہ گفتگو کو آگے بیان کر رہا ہوں تاکہ میں یہاں پر نہ رکوں. اور بہرحال سورہ کوثر کی تفسیر بہت ہی طولانی ہے. علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں, فضلاء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں, سبق سنا رہا ہوں. میں دوسری آیت کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع ہے قرآن اور فاطمہ. ایک کوثر کا مزاج خیر کثیر اور خیر کثیر سے ذریعت پیغمبر اور ذریعت پیغمبر سے مراد فاطمہ اور اولاد فاطمہ مراد ہے. بہرحال نجران مسیح پیغمبر کی خدمت میں آئے اور کہا کہ قائل اس بات کے ہیں کہ عیسیٰ یا خدا ہیں یا ابن اللہ ہے, اور آگے پیغمبر سے مباحثہ کر رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے. اور آگے سوال کیا کہ جناب علی ہمیں فرمائیے, کیونکہ محمد کو رسول ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ کہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جناب موسیٰ کے والد کون تھے. جناب موسیٰ کے والد کون ہیں؟ کہ جناب ابراہیم. کہا کہ جناب یوسف کے والد گرامی کون ہیں؟ کہا کہ یعقوب. کہا کہ آپ کے والد گرامی کون ہیں؟ عبداللہ. کہا تو جناب عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ اب پیغمبر نے خبر خاموش. وحی نازل ہوئی کہ کہہ دو ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب, کہ عیسیٰ کی مثال پروردگار عالم کے نزدیک آدم جیسی ہے.
کہ اس کو خلق کیا مٹی سے کا جس طریقے سے اب پیغمبر کہیں کہ بتاؤ کہ آدم کا باپ کون ہے، اب وہ خاموش، وہ کیا جواب دیں؟ بھئی یہاں پر ماں تو موجود ہے لیکن فقط اور فقط باپ موجود نہیں، آدم میں تو نہ ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، اب کیا جواب دیں گے؟ اب خاموش ہے، کوئی جواب نہیں بنتا ہے، لیکن ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کہا ان سے کہو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کیونکہ میری گفتگو ہے قرآن اور فاطمہ ہے اس لیے میں آگے بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، بہرحال میری گفتگو نساء پر ہے کیونکہ قرآن اور فاطمہ میرا موضوع ہے۔ اور کرینہ جو رحمت بھائی آپ بیان کرتے کرینہ دیکھتے جائیے گا، تو بہرحال یہاں پر کہ پیغمبر اب دعوت دے رہے مباہلہ کی، بہرحال اردو مباہلہ کہا جاتا ہے، میں نے مباہلہ ہی کہوں گا، بہرحال جو پتہ ہے آپ کو کہ کیا مصدر ہے، اس میں فائل کیا چیز ہے وہ آپ سب کے علم ہے، تو بہرحال پیغمبر نے کہا مباہلہ کرنا۔ اب مباہلہ کے لیے کہا قالوا ندعو ابناءنا، ہم دعوت دیتے ہیں اپنے بچوں کو اور تم اپنے بچوں کو لے کر آئے، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ صلوات پڑھیں گے ملکر پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، کیا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ونساءنا ونساءکم، پھر کیا ترجمہ ہوتا ہے ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو ہے محققین بھی بیٹھے ہوئے اور میں پہلے قرار کر چاہوں علماء کرام اور جو ہے فضلاء کرام محققین استاد حوزہ، یہاں پر کرینہ کیا ہے کہ آیا نساء کا ترجمہ عورت کیا جائے، جی نساء کا ترجمہ یہاں پہ کیا جائے، مطلق نساء سے مراد عورتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اکثر جگہ پر آپ نے پڑھا ہوگا نساء لکھا ہوتا ہے اور عراق چلے جائے گا تو لکھا ہوتا ہے جی نساء، مراد عورتیں ہیں، لیکن جہاں پہ کرینہ موجود ہو وہاں پہ نساء کا ترجمہ عورتیں نہیں ہوتا، کرینہ بتائے گا، کرینے سے سمجھیں گے کہ نساء کا ترجمہ کیا کیا جائے۔ لیکن یہاں پر ٹھہریے گا، پہلے میں یہ گفتگو کر دوں کہ بہت سے لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ فضیلت اہل بیت کو کسی نہ کسی انداز سے چھپا دیا جائے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آیا جب یہ واقعہ مباہلہ ہوا رسول کا اپنا بیٹا موجود تھا یا نہیں؟ رسول کا اپنا بیٹا موجود تھا یا نہیں؟ اکثر یہ کہتے ہیں منبر سے یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جی رسول کا بیٹا نہیں تھا۔ جو سب کے ہاتھ میں اس ٹائم موجود ہے وہ قرآن آگے جواد ذیشان حضرت جوادی موجود ہے، سب کے پاس موجود ہے اس ٹائم تقریباً دونوں میں، جا کر دیکھ لیے گا اور دیگر تاریخ میں جا کر دیکھیے گا۔ یہ واقعہ سن 10 ہجری کا نہیں ہے، کیونکہ اس وجہ سے یہ فضیلت اہل بیت کو چھپانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ واقعہ سن 10 ہجری کو پیش آیا۔ جب سن 10 ہجری کو پیش آیا تو رسول کا بیٹا موجود نہیں تھا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کا اپنا بیٹا تو تھا نہیں، اب کس کا بیٹا لے کر جاتے؟ بیٹی کا بیٹا، بیٹا اپنا ہی بیٹا ہوتا ہے، تو اس لیے رسول حسنین کو لے گئے۔ توجہ کیجیے علماء کرام، رسول جناب حسنین کو لے گئے کیونکہ اپنا بیٹا موجود نہیں تھا، لیکن تاریخ میں جا کر پڑھیں، اس لیے میں نے حوالہ دیا ذیشان حضرت جوادی سب کے پاس موجود، انہوں نے لکھا اور دیگر مورخین نے یہ لکھا کہ یہ واقعہ سن 10 ہجری کا نہیں ہے، سن 9 ہجری کا ہے، اور سن 9 ہجری میں رسول کا اپنا بیٹا ابراہیم ماریہ قبطیہ کے
मारिया किब्तिया के वतन से रसूल का बेटा इब्राहिम मौजूद है। लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई कि इनसे कह दो कि कालू नबु अबनाना व अबनाकुम, हम अपने बेटे लेकर आते हैं, तुम अपने बेटे लेकर आओ, तो रसूल अपने बेटे इब्राहिम को नहीं लेके गए, अपने बेटे इब्राहिम को नहीं लेके गए, हसनैन को लेके गए। क्यों? इस वजह से कि आयत ये कह रही है कि मैदान मुबाहला में जाके लानत करनी है, जाके लानत करनी है। लानत कौन करेगा? जो सच्चा होगा वो झूठों पर लानत करेगा। तवज्जो कीजिएगा, जो सच्चा है वो झूठों पर लानत करेगा। और कुरान ये कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, के सादिकीन के साथ हो जाओ। यानी ए पैगंबर, तुमने लानत करनी है, तुम सच्चे हो, दुश्मन भी मानता है कि तुम सादिक भी हो, तुम अमीन भी हो, झूठे पर लानत करनी है तो तुम अकेले सच्चे नहीं हो। अब जो जो भी सच्चा है, जो जो भी सादिक है, उसको अपने साथ लेकर जाओ, उसको अपने साथ लेकर जाओ। अज़ीज़ाने गिरामी, रसूल ने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया हसनैन के ऊपर। वाक़े का सारा लेता हूं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए कि एक दफा का जिक्र है कि पैगंबर के दाएं जानू पर इमाम हुसैन बैठे हुए थे और बाएं जानू पर जनाबे इब्राहिम बैठे हुए थे। जिब्रील अमीन नाजिल हुए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, इब्राहिम को आप बहुत चाहते हैं? कहा हाँ, इब्राहिम को हम बहुत चाहते हैं क्योंकि मेरा बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहा हुसैन को बहुत चाहते हैं? कहा हाँ, मेरे मिशन का मरकजी नुक्ता हुसैन है, मेरे मिशन का मरकजी नुक्ता हुसैन है, इसलिए हुसैन को भी चाहता हूं। कहा परवरदिगारे आलम ये कह रहा है कि इन दोनों में से एक का इस्तीफा कर ले, एक को चुन ले, एक को इंतखाब कर ले। तो अल्लाह के हबीब ने कहा कि मैंने हुसैन को इस्तीफा कर लिया, मैंने हुसैन को चुन लिया। यानी अपने बेटे इब्राहिम को हुसैन पर कुर्बान कर दिया। अब जो कुर्बान होता है वो होता है मबजूल, जिस पर कुर्बान किया जाता है वो होता है अफजल, जो कीजिएगा वो होता है अफजल। अब पैगंबर की सीरत ने हमें ये बता दिया, अपने बच्चों को हुसैन पे कुर्बान कर दो, अपने बच्चों को हुसैन पर कुर्बान कर दो। ये सुन्नत रसूल है। और बेटे वो होते हैं जिनके ऊपर माल कुर्बान कर दिया जाता है। तवज्जो कीजिएगा, बेटे वो हैं जिन पर माल कुर्बान कर दिया जाए। यानी माल कुर्बान होता है औलाद पर, औलाद कुर्बान की जाए हुसैन पर। क्यों? इस वजह से कि हुसैन को बका है, हुसैन को फना नहीं है। अब जो चीज भी हुसैन के नाम पर कुर्बान की जाएगी उसको बका मिलेगी। यही वजह है कि हम अय्याम फातिमिया में और अय्याम आज़ादाई सैयद शुहदा में अपना माल भी कुर्बान करते हैं, अपनी औलादें भी कुर्बान कर देते हैं। सरदार ने मिलकर मोहम्मद बहरहाल सन 9 हिजरी का वाकया, दोपहर के वक्त बिरादर अजीज जदुल इस्लाम आ गए, खान के घर जो है न्यास खाने गए थे, तो वहां पर गुफ्तगू हुई और इन्होंने कहा कि किबला ये बात, मैंने कहा कि हाँ इंशाल्लाह मैंने यही पढ़नी है। इनके भी इल्म है और सबके इल्म है कि सन 9 हिजरी का वाकया है। जनाब इब्राहिम मौजूद है, जनाब इब्राहिम के होते हुए अल्लाह का हबीब जनाब इब्राहिम को लेकर नहीं जा रहे, हसनैन को लेकर जा रहे हैं। क्योंकि बाद उलमा जो है आखिर जो है वो तर्जुमा आखिर में ये करते हैं अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने जैसों को लेकर आओ, हम अपने जैसों को लेकर आते हैं। यानी जो हमारा जैसा होगा हम उसको लेकर आएंगे, जो तुम्हारा जैसा है तुम उनको लेकर आओ। हम हैं सच्चे तो हम सच्चों को लाएंगे। बहरहाल अहज़ान गिरामी, अब नाना, अब रसूल का बेटा मौजूद, लेकिन अगर रसूल इब्राहिम
ابراہیم کو لے جاتے تو لوگ یہ کہتے بھئی حسنین کی کیا فضیلت ہے؟ ابراہیم بھی تو گئے تھے، حسنین کے جانے میں کیا فضیلت ہے؟ لیکن رسول کا ابراہیم کو لے کر نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ افضلیت حسنین میں پائی جاتی ہے، اپنے بیٹے میں نہیں پائی جاتی۔ تو بہرحال رسول نے کس سے بیٹے لی ہے؟ جناب علی سے۔ اب یہ بہرحال عوامانہ جملہ ہے کہ بھئی رسول جو ہے علی سے بیٹے لے لے تو بدعت نہیں ہے۔ اگر ہم علی سے بیٹے مانگے، عباس سے بیٹے مانگے، صلوات پڑھیں نا مل کر محمد والے تو بہرحال پیغمبر حسنین کو لے کے گئے، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ بہرحال میں نے جو اکثر ترجمے اردو کے بھی اٹھا کر دیکھے، فارسی کا بھی اٹھا کر میں نے دیکھا، ترجمہ جو کیا گیا بیٹوں کا تو کیا گیا، لیکن آگے جو ترجمہ کیا گیا وہ عورتیں کا ترجمہ کیا گیا۔ اور لوگوں نے کوشش یہ کی ہے اور یہ کہا ہے، اعتراض کیا ہے کہ ان شیعوں نے ترجمے کو معین کر دیا ہے نساء میں جناب فاطمہ کے ساتھ۔ توجہ کیجیے گا، دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ شیعوں نے ترجمے کو معین کر دیا ہے، آواز صحیح نہیں اس کی، سر محمد وآل محمد صلوات بہرحال یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ آواز میں گونج رہی ہے، اس کی طرف آپ توجہ نہیں کریں۔ بہرحال جو میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ کریں، بعد میں میری اصلاح فرمائیے گا۔ دشمن یہ کہہ رہا ہے کہ شیعوں نے ترجمے کو معین کیا ہے فاطمہ کے ساتھ، لیکن جناب فاطمہ ہی نہیں گئی تھی بلکہ رسول کی ازواج بھی گئی تھی۔ لیکن عزیزان گرامی کہا دلیل کا دلیل کوئی نہیں، توجہ کیجیے گا، دلیل کوئی نہیں ہے، دلیل بیان نہیں کر رہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود آیت یہ کہہ رہی ہے، آیت یہ بتا رہی ہے کہ فاطمہ کے علاوہ کوئی اور عورت جا ہی نہیں سکتی۔ آیت خود یہ کہہ رہی ہے کہ جناب فاطمہ کے علاوہ کوئی خاتون جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ قرینہ یہاں پر موجود ہے۔ دیکھیے کہ نساء کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے عورتیں، لیکن بزرگان سے، بلکہ بزرگان سے نہیں بلکہ اپنے سے جو جونیئر ان سے میرا سوال ہے کہ ہر جگہ پر نساء کا ترجمہ عورتیں ہیں، اگر ہم کہیں بھائی اس کے مقابلے میں نساء لے کر آئیں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ بہنوں کا توجہ کیجیے گا، قرآن کی دلیل بھی دیتا جاؤں گا میں۔ بھائی کے مقابلے میں اگر نساء آئے گی تو ادھر ترجمہ کیا ہوگا؟ بہن ہوگا۔ ساتھ دیکھیے تھوڑا سا، اور غلطی ہے تو میری اصلاح فرمائیے گا۔ بھائی اگر شوہر ہے اس کے مقابلے میں نساء آ جائے تو وہاں پہ ترجمہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ ترجمہ ہوگا بیوی۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، شاید میں سمجھا نہیں پا رہا آپ کو، کیونکہ آپ کا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ میری بات جو ہے آپ کے سروں سے جو ہے بہت طبقے پائن میں ہے، اس وجہ سے جو ہے بہرحال آپ بول نہیں رہے۔ بھائی ہو تو اس کے مقابلے میں اگر نساء آ جائے تو ترجمہ عورتیں نہیں ہوتا، ترجمہ کیا جاتا ہے کیا؟ بہن۔ وَإِن كَانُوا، کتاب میراث کی ہے، جا کے دیکھ لیجیے، میراث کی آیت ہے، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر مرنے والے کا کرینہ موجود ہے، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا، اگر مردوں میں جو مر گیا ہے اگر بھائی ہے، وَنِسَاءً،
تو ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ نہ بہن کر سکتے ہیں آپ، نہ بیوی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ. کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ کریں گے کہ جی عورتیں یعنی مرد عورتوں پر حاکمیت رکھتے ہیں، نگران ہیں. توجہ کیجئے گا، کرینہ بتا رہا ہوں کہ کرینے کے ذریعے سے ترجمہ کیا جائے گا. یا نساء النبی لستن کاحد من دون النساء. کرینہ یہاں پر موجود ہے، یا نساء النبی. کیا ترجمہ کیا جائے؟ تھوڑا سا بولیے. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. نبی کی بیوی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من دون النساء. نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر تم نے کوئی غلطی کر دی بفاحشۃ مبینۃ، واضح اور آشکار تم نے کوئی غلطی کی، یضاعف لها العذاب، تمہارے لیے عذاب جو ہے وہ 2 برابر ہوگا. اگر عام عورت خطا کر دے تو اس کی سزا 1 ہے، لیکن نبی کی زوجہ اگر غلطی کر دے تو اس کی سزا 2 برابر ہے. بھائی عام عورتوں کے لیے احکام شرعی یہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نکل نہیں سکتی. بھائی عام عورتوں کا توجہ کیجیے گا، عام عورتوں کا حکم یہ ہے کہ عام عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتی. اب نبی کی زوجہ کے لیے کیا حکم ہے؟ تاریخی واقعہ ہے. سنیے گا، تاریخی واقعہ ہے. چند رسول کے ازواج نے رسول کے رحلت کے بعد حج پہ جانے کا پروگرام بنایا کہ ہم جو دیے حج پر جاتے ہیں. جا کے بی بی سودا سے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ حج پر چلیے. تو بی بی سودا نے یہ کہا کہ میں رسول کے زمانے میں حج کر کے آ گئی ہوں اور حج میرا واجب پورا ہو چکا ہے. کہا ہم جا رہی ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. ان کا میں نہیں جا سکتی. کہا اگر پیسے نہیں ہیں تو ہم دیتی ہیں. دیگر ازواج یہ کریے. تو بی بی سودا نے جواب دیا کہ جب رسول اس دنیا سے جا رہے تھے تو میں نے رسول سے نہیں پوچھا تھا کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں گھر سے باہر نکل سکتی ہوں، اس لیے میں نہیں جا سکتی. تو بس اب اگر نبی کی کوئی زوجہ رسول کے بعد بغیر اجازت کے گھر سے نکل جائے تو اس کا عذاب 2 برابر ہوگا. بس بات میں مل کر محمد والے محمد. کرینہ یہاں پر موجود ہے، وہاں بھائی کا کرینہ موجود، ترجمہ بہن. رجال کے ساتھ کرینہ موجود، ترجمہ عورتیں ہے. یہاں پر نبی کا کرینہ موجود، ترجمہ ازواج ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، توجہ کیجئے گا. اور بس آخری بات اس سے جلے گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. جب ہم نے نجات دی، ہم نے توجہ کیجئے گا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے نجات دی. کس سے؟ آل فرعون سے. کیا اللہ نے نجات دی تھی؟ کیا اللہ نے نجات دی تھی؟ کچھ تو بولیے. بھئی اللہ نے نجات نہیں دی، نجات جناب موسیٰ نے دی. لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نجات دی. یعنی اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی نبی کوئی معصوم فعل کا انجام دے رہا ہے تو پروردگار عالم اس کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے. یہ قرآن پیش کروں گا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. بھائی یہ کنکریاں کس نے پھینکی تھی؟ یہ پتھر کس نے پھینکے تھے؟ بھائی رسول نے پھینکے تھے نا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ یہ اللہ نے پھینکے ہیں. جو کسی نے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی نبی کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہتا ہے. اب لفظ بدل رہا ہوں. اللہ معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. علم یجد کا یتیمن فآوا، علم یجد کا یتیمن فآوا. اے ابو
सलवात पढ़ेगा ना मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल के हाथों को गोया के परवरदिगार आलम ने अपने हाथ कहा है। तवज्जो कीजिएगा, ये कंकरियां जो रसूल मार रहे हैं, फेंक रहे हैं, ये हाथ गोया के हाथ परवरदिगार आलम के हैं। कहीं पर परवरदिगार आलम ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा नबी तो बोलता ही नहीं है, मेरा तो नबी नहीं बोलता, जो वही होती है वो बोलता है। यानी नबी नहीं बोल रहा, अल्लाह बोल रहा है। तवज्जो कीजिएगा भाई, अब मुझे नहीं पता नबी के तमाम आज़ा में से परवरदिगार आलम ने नबी के दो आज़ा को इंतखाब किया है, दो आज़ा को मुंतखब किया, एक हाथ को और एक ज़बान को। पता उस वक्त चला 18 ज़िलहज गदीर के मैदान में, जब रसूल के हाथों पर अली आए और ज़बान से कहा मन कुंतु मौला। इसलिए इंतखाब किया था सलवात पर मिलकर मोहब्बत वाला। हमने नजात दी। फिर क्या हुआ? युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। और गुफ्तगू खत्म हो गई। युज़ब्बिहूना कहीं पे युकातिलूना भी आ जाए, और कहीं 4-5 आयतें हैं तकरीबन मिलती जुलती इस तरीके से। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, वो ज़ब्ह करते हैं, कत्ल करते हैं तुम्हारे बेटों को। वयस्तहयूना, रहमत भाई करीना, वयस्तहयूना निसाअकुम, वो जिंदा रखते हैं किसको? न तर्जुमा बीवी होगा, न तर्जुमा बहन होगा, जो कीजिएगा, न तर्जुमा औरतें होगा। तर्जुमा क्या किया जाएगा कि वो तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ देते हैं खिदमत के लिए। भाई जहां पर इस आए करीमा में आप जो है निसा का तर्जुमा बेटियां कर रहे हैं, क्योंकि करीना मौजूद है, तो अब आए मोबाइला उठाकर देखिए, नदू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम। सलवात में मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी बात समझ में नहीं आ रही शायद? सलवात में बात नहीं कर। लगा दे कर ताकि सांस ले लिया जाए। बाबा दे बुलंदर जहां दाद नहीं दी जाती वहां पे जोरी ली जाती है कि कुछ तो बोलिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, मोहम्मद वाले मोहम्मद करीना मौजूद है, करीने के जरिए से तर्जुमा कीजिए। जी आप कह रहे हैं कि रसूल की अज़वाज भी इसमें शामिल हैं, दलील आपके पास कोई नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं खुद आयत बता रही है, आयत में करीना मौजूद है कि बेटी के अलावा कोई भी नहीं जा सकता, बेटी जाएगी। कभी रसूल की 4 बेटियां थी। जी अच्छा, रसूल की 4 बेटियां क्या, अगर बेलफज किसी के मुताबिक तो रसूल की 4 बेटियां थी। कहां है, कहां जी? वो तो इस दुनिया से चली गई, वो नहीं है। या ये लिखा कि अच्छा ये बताइए कि रसूल की अगर 4 बेटियां थी, नस्ल किससे आगे बढ़ी? नस्ल किससे आगे बढ़ी? जी रसूल की 4 बेटियां थी। हर तारीख लिखने वाला ये लिखता है कि फातिमा को इतना जहज मिला। भाई रसूल की दूसरी बेटियां भी थी, उनकी भी तो शादियां हुई, उनके जहज के बारे में आप क्या कहते हैं, कहां है और कितना है? कोई बयान नहीं करता। तारीख जो भी बयान करती है कि जी फातिमा को ये जहज मिला। भाई रसूल ने ऐसा तो नहीं है कि रसूल ने फकत फातिमा को जहज दिया, दूसरे को नहीं दिया।
بھائی جس کے گھر میں رسول کی بیٹیاں تھی وہ تو ذوالنورین بن گئے. ہم نے کہا رسول نوری ہے, کہا بدعت ہے. بھائی جس کے گھر میں رسول کی بیٹی وہ ذوالنورین ہوئے, کہا رسول نور ہے, قائل ہو, کہا یہ بدعت ہے. یہ عجیب بات ہے. جہاں پر جہیز کا تذکرہ ہوا وہاں پر فقط فاطمہ. نسل کا جہاں پر تذکرہ ہوا کہ نسل آگے بڑھی, فقط فاطمہ کی نسل آگے بڑھی اور کسی کی نسل. لیکن دیکھا جائے تو بعد میں لکھا ہے کہ رسول کی ایک بیٹی کی بیٹی امامہ موجود تھی, زندہ تھی, لیکن رسول اس کو لے کر نہیں گئے. یہاں پر بھی تو بیٹی کے بیٹوں کو رسول لے کر جا رہے ہیں, اور سیغہ جمع کا ہے اور جمع قلت کا وزن ہے, اور جمع قلت شروع ہی کا مسلم 3 سے ہوتی ہے. لیکن یہاں پر 2 جا رہے ہیں یا خاتون میں 1 جا رہی ہے. تو بہرحال دیکھیے نسل جو آگے بڑھی ہے وہ فاطمہ سے آگے بڑھی ہے, اور سادات کا ہی جاتا ہے. اور میں نے ابتدائی جملے میں کہا اور انشاءاللہ کل بھی اس کا مصداق ایک بیان کروں گا کہ جس کا رشتہ فاطمہ سے ہے خدا کو قبول ہے, اور کوئی نہیں. بلکہ یہی نہیں, بلکہ رسول کی جو دوسری رشتہ داری کی خواتین موجود تھیں وہ بھی سیدہ کی برابری نہیں کر سکی. جناب حمزہ کی 2 بیٹیاں, جناب ابو طالب کی 2 بیٹیاں, جناب عباس بن عبد المطلب کی غالباً 4 بیٹیاں موجود تھی. لیکن پیغمبر کسی کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے, کسی کو بھی ساتھ نہیں لے کے گئے. بھائی جب رسول کے رشتہ داری والی خواتین سیدہ کی برابری نہیں کر سکتی تو عام شخص کی عورت کس طریقے سے سیدہ کی برابری کر سکتی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتی. نسل بڑی ہے فاطمہ سے. دیکھیے ایک مثال ہے, عرض کروں کرینے کی بات ہے کہ جو میں نے عرض کر دیا کہ کرینہ موجود ہے یہاں پر ابنا آنا کا کرینہ موجود ہے کہ ترجمہ فقط اور فقط بیٹی کیا جائے گا, اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں کیا جائے گا. اکثر ترجمے والوں نے یہی عورتیں لکھا ہے, لیکن تفسیر میں جا کے لکھا ہے کہ عورتوں سے مراد جناب فاطمہ ہے. لیکن کرینہ موجود ہے جہاں پر وہ آیت یذبحون ابناءنا ویستحیون نساءکم, ادھر جا کر جو انہوں نے ترجمہ بیٹیاں کیا ہے. بعض جگہ پہ بہرحال عورتیں بھی ترجمہ بعض لوگوں نے کیا ہے, لیکن کرینہ یہاں پر موجود ہے. عزیزان گرامی دیکھیے میرا بچہ مریض ہوا, اور جب وہ مریض ہوا اس نے کہا کہ بابا مجھے انار لا کر دیجیے. میں گیا بازار, فروٹ کی مارکیٹ میں گیا اور انار لا کر میں نے دے دیا. 15 شعبان تو وہی بچہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بابا انار لا کے دیجیے. اب میں کون سا انار لے کر آؤں گا؟ ماشاءاللہ کہ جی کرینہ موجود ہے کہ 15 شعبان ہے, شب برات ہے. بچے کے کہنے کا مطلب یہ ہے مجھے وہ فروٹ والا انار نہیں چاہیے, پھول جڑی والا انار چاہیے. یعنی کرینے کے ذریعے سے سمجھتے ہیں اب نسل رسول فاطمہ سے آگے بڑھی ہے. دیکھیے ایک یہودی ہے, اس کو آپ نے کلمہ پڑھا دیا, تبلیغ کے اس کو مسلمان کر دیا, اور آپ نے اس کا نام جو ہے رکھ دیا مثلا محمد علی. کچھ عرصے کے بعد جب آپ اس سے ملے, کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ جی میں سید محمد علی ہوں. توجہ کیجیے, میں سید محمد علی ہوں. کیا آپ اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہیں؟ بتائیے کیا سید ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کہا آپ اس کو سید نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس کا سر بتوں کے آگے جھک گیا ہو وہ سید نہیں ہو سکتا. وہ سید نہیں ہو سکتا. اب ہر ایک کے نام کے آگے سیدنا سیدنا سیدنا, اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سید میں جو نا ہے عربی والا نہیں ہے, اردو والا ہے. سلوات کرنے مل کر محمد والے ٹائم کافی ہو گیا, میں اس کو نہیں پر چھوڑ رہا ہوں. بہرحال کہ
شائستہ کریں گے تو بس وہاں کے کوثر کا مزداق خیر کثیر کیسے، خیر کثیر سے ذریت پیغمبر اور ذریت پیغمبر کا مزداق فاطمہ. اور یہاں پر کیونکہ موضوع قرآن اور فاطمہ ہے، دوسری آیت آئے مباہلہ میں مزداق جو نساء کا ہے، اتم مزداق فقط فاطمہ ہے، کوئی اور نہیں ہے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا. میں نے آگے بات ہی نہیں کری کیونکہ میرا موضوع بھی نہیں ہے. تو بہرحال اتم مزداق نساء کا کرینے کے ذریعے سے پہچانیں گے کہ فاطمہ مراد ہے. اور رسول انہی کو اپنے ساتھ لے کر گئے کہ جو صادق کے مزداق تھے، ہر ایک کو نہیں لے کے گئے. کیوں؟ رسول جانتے ہیں ہر ایک کے پاس اس کے ماضی کا آئینہ موجود ہے. اور مورخین نے لکھا کہ جب رسول لے کر چلے ہیں نماز فجر کے بعد ان کو، توجہ کیجئے گا، جب رسول لے کر چلے ہیں ان کو جیسے آیت کا نزول تھا اسی طریقے سے اللہ کے حبیب لے کر گئے. اور تمام لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کسی ایک میں بھی جرت نہیں ہوئی یہ کہیں کہ ہمیں بھی لے چلیے. کس میں جرت نہیں ہوئی؟ کل میں انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا کہ کہا کسی نے کہ ہم بھی آ جائیں تو پیغمبر نے کہا خیر پر تو ہیں لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہے. لیکن یہاں پر آئے مباہلہ میں کسی ایک میں جرت نہیں ہوئی، کسی ایک میں جرت نہیں ہوئی کہ جو کوئی یہ کہہ سکے کہ ہمیں بھی لے چلیے. تو بہرحال اتم مزداق نساء آنا کا فاطمہ، اور یہ فاطمہ وہ فاطمہ کہ جس کے لیے خود امام معصوم یہ کہیں السلام علیکم ایتھا الشہیدہ صدیقۃ الشہیدہ. لوگ کہتے ہیں اپنی موت مر گئی لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ شہیدہ ہے. عزادارہ نے جناب سیدہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہم اہل بیت کے، اور پروردگار عالم سے ہوا ہے جو بھی اس مجلس میں شریک ہوا ہے جس قسم کا تعاون کیا ہے محبان زہرا اور منتظران مہدی والوں کے ساتھ اس مجلس کے انعقاد کے لیے، پروردگار عالم ان کی جو حاجات ہیں وہ پورا کرے. اور ایک برادر عزیز نے ایک خاتون کے لیے کہا ہے اس کی پریشانی ہے، پروردگار عالم اس کی پریشانی کو دور فرمائے. اور برادر عزیز سعید بھائی کی بیٹی مریض ہے، دعا کریں خدا سے اس پہلو شکستہ بیوی کے صدقے میں پروردگار عالم اس کو شفا دے. عزادارہ نے جناب فاطمہ کل کے مسائل یہاں تک چھوڑے تھے کہ رسول کے بعد سیدہ پر اتنی مصیبتیں پڑھی کہ سیدہ یہ کہہ رہی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا لیا لیا. کون سی مصیبتیں ہیں عزادارو؟ دامن بات میں زیادہ گنجائش نہیں، مختصر کروں مسائل کو کہ پرسہ جو سیدہ کو دیا ہے اور سیدہ بابا کی رحلت کے بعد 95 دن یا 75 دن جو زندہ رہی، سیدہ کا شمار بکائین میں ہوا ہے، یعنی زیادہ گریہ کرنے والی خاتون. کتنا دن گریہ کیا سیدہ نے؟ فقط 75 دن یا 95 دن، لیکن سیدہ کا شمار بکائین میں ہوا ہے. اور سیدہ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں. عزادار و رسول کی رحلت کے بعد لوگوں نے جو پرسہ دیا ہے سیدہ کو، وہ ایسے پرسہ دیا ہے کہ دروازے پر آگ لے کر آ گئے ہیں اور جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا. اور جب دروازہ جلتا ہوا سیدہ کے اوپر گرا، سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی، محسن شہید ہو گئے. علی کے گلے میں رسی باندھ کے کشا کشا لے جایا گیا. جب سیدہ کو افاقہ ہوا تو سیدہ نے فضہ سے سوال کیا، فضہ ابل حسن کہاں ہے؟ کہا ابل حسن کے گلے میں رسی باندھ کے کشا کشا بیعت کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے. عزادار سیدہ اپنا غم بھولی، ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی
सैयदा घर का काम काज कर रही है, एक वक्त में कई काम हो रहे हैं, खाना भी पकाया जा रहा है, बच्चों को नहलाया भी जा रहा है, घर की सफाई भी की जा रही है। मौला कायनात आए और कहते सैयदा क्या वजह है, आज बहुत सारे काम एक साथ किए जा रहे हैं। कहा या अली, मेरा और आपका वक्त जाही आ गया है, मेरा और आपका वक्त जुदाई आ गया है। एक मर्तबा अली फरमाते हैं, ऐ फातिमा कैसी बातें कर रही हो? कहा अभी थोड़ी देर के लिए हमारी आंख लगी थी, मैंने अपने बाबा को देखा, मैंने बाबा से कहा बाबा आपके बाद इतने मैंने मसाइल देखे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। बाबा ने मुझे कहा फातिमा तेरी मुश्किल खत्म हो गई, आज रात तू हमसे मिलते हो, आज रात तुम्हारी हमारे से मुलाकात है, इसलिए सारे काम कर रही हो। या अली मेरी कुछ वसीयतें हैं, उन वसीयतों पर अमल कर लेना। या अली औरत के बगैर घर चलता नहीं है, देखो तुम जो है मेरे बाद शादी कर लेना, लेकिन या अली इतना याद रखना, एक रात अपनी ज़ौजा के पास रहना और एक रात मेरे बच्चों के पास रहना। और देखो या अली मेरे बच्चों से खुशी वसीयतें हो रही है। या अली हन्निसनी फिल्लैल रस्सिनी फिल्लैल कफिन्नी फिल्लैल वदफिन्नी फिल्लैल वला तुलिम अहदा अस्तौदिउकल्लाह वक़रा अला बुल्दिस्सलाम इला यौमिल क़यामा। रात में हुनून देना, रात में कफन पहनाना, और देखो किसी एक को खबर नहीं करना, मैं आपको अल्लाह के हवाले कर रही हूँ, और जो मेरे बेटे हैं क़यामत तक उनको मेरा सलाम कह देना। और अपनी अजमत को पहचानो कि फातिमा ने आपको सलाम कहलवाया है। आज़ादारो बस वो वक्त भी आ गया जब सैयदा अपने हुजरे में गई, जब हुजरे में गई है, और वो वक्त भी आया जब हसनैन आए। एक मर्तबा अस्मा से कहा, अस्मा हमारी मादरे गिरानी कहाँ है? कहा हुजरे में है। कहा खाना खा लो, कहा नहीं माँ के बगैर खाते रही है। और बच्चे हुजरे में गए, एक मर्तबा माँ को आवाज दी, माँ ने जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा हसनैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ान बच्चे दौड़ते हुए मस्जिद की तरफ गए। एक मर्तबा वो साबिर इमाम जो सीसा मिलाई हुई दीवार के मानने इंसान, वो शजातरीन इंसान, एक वक्त कहा बाबा हम यतीम हो गए, हम यतीम हो गए। एक मर्तबा यतीमी का नाम सुना, एक मर्तबा लचकानी जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको कोई गम न दे। सिवाय मैं अहले बैत के बस अज़र मुख्तसर कर रहा हूँ। अज़र बस वो वक्त भी आया जब अली घर पहुंचे, रात हुई, अली ने गुस्ल देना शुरू किया। अज़र क्यों सैयदा ने कहा था गस्सिलनी फिल्लैल, पता तो उस वक्त चला जब अली गुस्ल देते देते अली का हाथ सैयदा की पसलियों पर पड़ा। एक मर्तबा चीख मारकर रोने लगे। अस्मा कहती है या अली अभी तो आप हमें मना कर रहे थे, ये गिरिया कहते हैं, शहादत का दिन है फातिमा का, जितना रोना है रो लो। अरे माँ इस दुनिया से चली गई है, कोई आम माँ नहीं, मेरा भी हाथ इस दुनिया से चली गई। अज़ादारो अली कहते हैं फातिमा की मज़लूमियत में रो रहा हूँ। अरे फातिमा की पसलियाँ शिकस्ता हुई, खुदा को कोई गम न दे। सिवाय हमें अहले बैत के हाज़र रोज़े शहादत फातिमा है ना, वक्त खत्म हो रहा है, बस आखिरी जुमला सुन लो। अज़र जनाजा तैयार हुआ, जनाजा तैयार हुआ। हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी रस्म है, जब जनाजा तैयार हो जाता है ना, बच्चों को बुलाया जाता है, अजीज़ और अकारिब को बुलाया जाता है,
فضا آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، زینب آگے بڑھی، لیکن حسنین آگے نہیں بڑھتے۔ ایک مرتبہ حسنین کہتے ہیں ماں جب تک نہیں بلا